السلام علیکم ناظرین۔ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد تھے جنہوں نے کہا، اے لوگو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس مسئلے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے۔ تاریخ کی روشنی میں امام اہل سنت ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ اس لیے مانگتے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفہ مقرر کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے زمین اور آسمان کے چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ شخص کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے خلیفہ دوم، میں روم سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات توریت، زبور، انجیل اور سب آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے سوالوں کے درست جواب دیں گے تو میں واپس جا کر بادشاہ روم کو بتا دوں گا کہ ان کے نبی ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں موجود تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان 7 سوالوں کے صحیح جواب فراہم کیے جائیں۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے باوجود صحابہ کرام ان سوالات کے جواب نہ دے سکے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کوئی بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے رہا تو اس نے کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تمہارے درمیان کوئی بھی میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا، تو میں کیا سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اور انہیں تمام سوالات بتائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا سوال، وہ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی ہو اور اس کے بعد آج تک وہاں سورج کی روشنی نہ پڑی ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، جواب، وہ سمندر کا راستہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں، جس کے بعد سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس راستے سے گزر گئی، اور جب وہ گزر چکی تو سمندر دوبارہ آپس میں مل گیا اور آج تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ دوسرا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو پانی کے بغیر پیدا ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ درخت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کدو کی ایک بیل کو معجزے کے طور پر پیدا کیا۔ اس بیل کے پھل کھا کر حضرت یونس علیہ السلام صحتیاب ہو گئے۔ تیسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، صرف منہ ہے؟ جواب، حضرت علی نے جواب دیا، وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے اور
کافروں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور کھاتا ہے۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جو ہاتھ پاؤں کے بغیر چلتی رہتی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ چیز پانی ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ پانی کا چلنا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ درخت طوبہ ہے جو جنت کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ سوال نمبر 6، اگر لوگ جنت میں کھائیں پئیں گے مگر انہیں حاجت نہیں آئے گی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، دنیا میں مثال موجود ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک کھاتا پیتا ہے مگر حاجت نہیں آتی، اس طرح جنت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کھائیں پئیں لیکن حاجت پیش نہ آئے۔ سوال نمبر 7، جنت کے دروازوں کے تالوں کی چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ حضرت علی نے جواب دیا، جنت کے دروازوں کے تالے دراصل شرک کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ جنت کے دروازوں کی چابیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ نتیجہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے صحیح جوابات دے کر اس شخص کو قائل کیا اور اس شخص نے واپس جا کر روم کے بادشاہ کو بتا دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی ہمیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے، آمین۔